معزز سامعین، واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، محرم الحرام کا مہینہ ہے اور نئے ہجری سال کا آغاز ہو گیا ہے۔ یہ وقت احتساب کا ہے کہ گزشتہ وقت کیسا گزرا، اور آئندہ کے لیے عزم کا ہے، اس بات کی نیت کا ہے کہ آئندہ جو وقت آنے والا ہے انشاءاللہ اس کو اللہ کے حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گزارنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے لیے تو اصل فرحت اور خوشی کی بات یہ ہے کہ جو وقت گزرا اس میں گناہ کم سے کم ہوں اور اس گزرنے والے وقت میں نیکیاں اور اعمال زیادہ سے زیادہ، اور آگے آنے والے وقت کے لیے بھی یہی بات خوشی کی ہے کہ جتنا پیچھے کیا ہے، گزشتہ وقت میں کیا ہے، اس سے زیادہ انشاءاللہ آگے کرنے کی کوشش کریں کہ یہ زندگی بڑی قیمتی ہے، یہ وقت بڑا قیمتی ہے۔ جو وقت گزر رہا ہے وہ دوبارہ لوٹ کر نہیں آئے گا۔ اس گزشتہ سال میں بھی کتنے لوگ ہم سے جدا ہو گئے، اور اس آئندہ آنے والے سال میں کتنے لوگ ہم سے جدا ہونے والے ہیں، ہمیں کوئی خبر نہیں۔ ہمیں اپنے بارے میں بھی کوئی خبر نہیں کہ ہمارے پاس بھی کتنا وقت رہ گیا۔ جتنا وقت باقی ہے اس کو غنیمت سمجھیں، اور جتنا صحت اور یہ فراغت کا جتنا بھی موقع ہمیں ملے اس میں جتنے اعمال ہو سکے وہ کرنے کی کوشش کی جائے۔ عام طور پر اس مہینے کے اندر دو عنوانات پر عام طور پر بحث ہوتی ہے، بات ہوتی ہے۔ ایک یکم محرم الحرام کے حوالے سے نئے ہجری سال کے آغاز میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، ان کی سیرت، اور دوسری آگے عاشورہ کے موقع کی مناسبت سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور ان کی سیرت۔ اس میں ایک دو باتیں، یہ واقعات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ حضرات کئی بار سن چکے ہوں گے، لیکن اس سے پہلے کچھ تمہیدی باتیں جو بہت ہی ضروری ہیں وہ عرض کر دوں، جو اگلی نشست ہوگی آئندہ جمعے انشاءاللہ زندگی رہی، اور اس میں جب سیرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بات ہوگی تو یہ وہاں پر بھی یہ بات انشاءاللہ کام آئے گی۔ یہ بہت ہی بنیادی بات ہے، اپنے ایمان عقائد کے اعتبار سے بھی، اپنے نظریات، اپنی سوچ کے اعتبار سے۔ سب سے پہلے تو یہ چیز کہ ہمارے ہاں یہ خاص تاریخی دنوں کو منانا اس کی کوئی حیثیت نہیں، یہ بات ذہن میں رکھ لیں، اور ان واقعات کو ان دنوں میں بیان کرنے کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم ان دنوں کو خاص طور پر منا رہے، نہ کسی کی پیدائش کو اور نہ کسی کی شہادت و انتقال کو۔ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے۔ تاریخ کو بیان کرنا، اور اصل میں تاریخ کو بھی نہیں بلکہ فلسفہ تاریخ کو سمجھیں۔ تاریخ ایک مستقل فن ہے اور مستقل ایک علم و معرفت کی چیز ہے اپنی جگہ پر، لیکن اس کے پیچھے جو فلسفہ ہے اصل میں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان حالات و واقعات کے علل کیا تھی، ان کی وجوہات کیا بنی، اور اس کے بعد اس کے نتائج کیا نکلے، اور ان کی سیرت طیبہ سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، ہمیں اپنی زندگی کیسی گزارنی چاہیے انفرادی اجتماعی طور پر۔ اصل میں یہ بتانا مقصود، یہ تاریخی طور پر ان دنوں کو منانا یہ مقصود نہیں ہے اس کے اندر، اور نہ ہی اس نیت سے یہ چیز بیان کی جاتی ہے اور نہ کی جانی چاہیے، بلکہ اس فلسفہ تاریخ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور ان چیزوں کو بیان کرنا، ایک تو دین شروع سے لے کے آخر تک، صحیح ہے نا، چاہے وہ عبادات میں ہو، معاملات میں ہو، معاشرت میں ہو، اخلاق میں ہو، کسی بھی حصے کی، کسی بھی صورت میں، کسی بھی انداز میں دین کو بیان کیا جائے گا تو وہ صحابہ کے تذکرے سے خالی ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ صحابہ کی زندگی کو نکال دیں اور یہ کہا جائے کہ دین بیان کر دیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ کسی بھی حصے کا، کسی بھی شعبے کا دین بیان کیا جائے گا اس میں صحابہ کی سیرت ضرور آئے گی،
اس میں صحابہ کی زندگی ضرور ہے، کیونکہ قرآن کریم میں خود کئی مقامات ایسے ہیں کہ جب صحابہ سے کوئی عمل ہوا تو قرآن کریم کی آیتیں اتری اور قرآن کریم کے اندر احکامات نازل ہوئے۔ اس لیے آپ دین کے بیان کرنے کے اندر اس چیز کو الگ نہیں کر سکتے کہ صحابہ کی زندگی ان کی سیرت کو نکال دیں۔ اس لیے یہ چیزیں بہرحال سامنے آتی رہتی ہیں، صحابہ کرام کی زندگی اس انداز میں۔ اب اس کو ایک عمومی طور پر یہ سمجھ لیں، صحابہ کرام کی جو بھی تعداد رہی، تاریخی اعتبار سے جتنی بھی تعداد بیان کی، ہمارا اس پر ایمان ہونا چاہیے کہ ہر صحابی وہ جنتی ہے، جس کے اوپر صحابیت کی تعریف وہ اس کے اوپر پوری ثابت ہو جائے کہ اس نے ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا اور ایمان کی حالت میں اس کی موت ہے۔ یہ میں نے مختصراً تعریف کی۔ تو بہرحال اس کے لیے جنتی ہونا یہ خود قرآن کریم نے اس کو بیان کر دیا ہے۔ یہ ہمارے ایمان عقائد میں سے ہے۔ صحابی معصوم نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کی خطاؤں کی معافی کا اعلان خود قرآن کریم میں کر دیا۔ یہ بھی نہیں بیان کیا اللہ رب العزت نے کہ کوئی صحابی ایسا ہے جس سے کوئی گناہ نہیں، گناہ ہوئے، غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ان کی خطاؤں اور گناہوں کی معافی کا اعلان خود فرما دیا۔ اب صحابہ کرام کے فضائل، ان کے مناقب، قرآن کریم کی بے شمار آیت، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ مشہور ٹکڑا ہے جو ہم سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی رضا کا اعلان کر دیا۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ رب العزت نے ہر ایک صحابی کے ساتھ جنت کا وعدہ کر دیا۔ سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ جو ابھی میں نے پڑھی، یہ اس وقت منافقین کو جواب دیا اللہ رب العزت نے خود قرآن کریم میں، لیکن یہ قیامت تک کے لیے جو بھی صحابہ پر کام کرے گا، یہ قیامت تک کے لیے ان کے لیے جواب ہے۔ جو قیامت تک یہ قرآن کریم پڑھا جائے گا، یہ آیت قرآن کریم میں موجود رہے گی، اور کسی بھی صحابی پر تان کرنے والے کے لیے اللہ رب العزت نے خود قرآن کریم میں جواب دیا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، فرمایا کہ ان کی طرح ایمان لے کر آئیں۔ یہ منافقین اعتراض کرتے، یہ تو گویا صحابہ گویا جیسے بے وقوف سے لوگ ہیں، سیدھے سادے سے لوگ ہیں، ان کو تو کوئی سمجھ ہی نہیں ہے کسی چیز۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ یہ بے وقوف نہیں ہے، اصل تو بے وقوف تم ہو، تمہیں وہ حقیقت سمجھ میں نہیں آ رہی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں، ان کی تربیت میں، ان کی تعلیم میں جو دنیا اور آخرت کی حقیقت صحابہ کرام کو سمجھ میں آنے لگی، اور ایمان اس درجے کا پہنچ گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنے کے بعد خود صحابی یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے جنت اور جہنم میرے آنکھوں کے سامنے۔ اور صحابی سے پوچھا کہ ایمان صبح کس حال میں کی؟ تو فرمایا اللہ کے رسول ایمان کی حالت میں کی کہ میرے کاندھوں پر، میرے مونڈوں پر بیٹھے ہوئے فرشتے جو میرے اعمال لکھ رہے، ان کے قلم کی سرسراہٹ مجھے محسوس ہو رہی ہے۔ اس لیے یہ قرآن کریم نے خود ہر ایک کے لیے یہ جواب دے دیا کہ کسی صحابی پر تان نہیں کرنا، اصل بے وقوف تم لوگ ہو کہ تمہیں دنیا اور آخرت کی حقیقت سمجھ میں نہیں آ رہی جو صحابہ کرام کو سمجھ میں آ رہی تھی۔ اور پھر ایمان کی فکر ایسی لگی اس کے اندر کہ جب حضور کی مجلس سے اٹھ کر گئے اور گھر والوں میں جا کر تھوڑا گھل مل گئے، تھوڑی ہنسی مذاق ہونے لگی، بات چیت ہونے لگی، اور وہ کیفیت جو حضور کی مجلس میں تھی تھوڑی دور ہوئی، ختم ہوئی، تو فکر ہونے لگ گئی ان کو اس بات کی کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہوں گی۔ اور اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی وہ بھی کہنے لگے کہ میری بھی کیفیت ایسی ہی ہو جاتی ہے گھر جانے کے بعد، چلو دونوں ہی چل کر اس مسئلے کو حل کر لیں اور اللہ کے رسول سے پوچھیں۔ اپنے کسی دنیاوی معاملات میں اور ایسے ہی کسی آخرت کے معاملے میں عبادت کے اعتبار سے صحابہ کرام کا مزاج یہ تھا کہ اللہ کے رسول سے پوچھے بغیر کچھ نہیں کرے، ہر چیز اللہ کے رسول سے پوچھ کر کریں گے۔ اس لیے جیسے حضور کو ہدایت دی جا رہی ہے وحی کے ذریعے سے، ایسے ہی صحابہ کرام کو ہدایت دی جا رہی ہے حضور کے ذریعے سے کہ کیسی زندگی تم گزارو گے اس کے اندر اور تمہاری زندگی کیسی ہونی چاہیے۔ اس لیے یہ چیز اپنی جگہ کہ غلطی خطائیں ہوئی، معافی کا اعلان۔
قرآن کریم کی ایک آیت میں نے اس کے اندر صرف بیان کر دی، متفقن علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم کی، جس کی پوری روایت میں نے نہیں پڑھی، صرف ٹکڑا پڑا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی فرما دیا لا تسبوا اصحابی، دیکھو میرے کسی صحابی کو گالی مت دینا، میرے کسی، اچھا سب کے معنی جیسے گالی ہے ایسے برا بھلا بھی کہنا، یعنی کسی بھی طرح کے برے الفاظ کہنا اس کی بھی گنجائش نہیں ہے کہ یہ ایمان کے اس معیار پر ہیں۔ اور خود یہ سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے صحابہ کے ایمان کو معیار قرار دیا کہ قیامت تک ایمان ایسے ہی مطلوب و مقصود ہے آنے والے ہر انسان سے جیسے صحابہ کا ایمان تھا۔ ہو نہیں سکتا ہمارا بھی، اللہ بھی جانتا تھا کہ نہیں ہو سکتا ہمارا ایمان، ہمارے حالات، ہمارا دور حضور سے بہت بعد آنے والا، اور ہمارے بعد آنے والے کو اس سے بھی زیادہ فتنے دیکھنے والے، لیکن یہ ایک معیار یوں طے کر دیا کہ دیکھو ان کا ایمان تو قبول ہو چکا ہے، ہاں تمہیں کیا کرنا ہے تو تمہیں کوشش کرنی ہے، تمہاری کوشش اگر سچی ہوگی، اچھی ہوگی تو امید ہے انشاءاللہ اللہ رب العزت سے پوری کہ تمہیں بھی انہی کے ساتھ انہی کی صف میں کھڑا کر دیا جائے۔ باقی میں نے یہ حدیث مبارکہ ایک ٹکڑا اس کا بیان کر دیا کہ جس کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرما دیا میرے صحابی کو، کسی بھی صحابی کو گالی نہیں دے۔ دوسری جگہ حدیث مبارکہ میں فرمایا دیکھو میرے صحابہ یہ ستاروں کی مانند ہیں، فرمایا تم جس کی بھی اقتدا کر لو گے ہدایت کو پالو گے، ہر ایک ہدایت کے رستے پر ہے، اگرچہ ان کے عملی طور پر اختلافات تمہیں نظر آئیں گے، عبادات میں، معاملات میں تمہیں اختلافات نظر آئیں گے، لیکن یہ گویا حضور نے سمجھا دیا ان کا اختلاف ان کی اپنا بنایا ہوا نہیں ہے، وہ میری ہی زندگی سے انہوں نے لیا ہے، وہ میری ہی سنت پر کہیں نہ کہیں عمل کر رہے ہیں، اس لیے فرمایا جس کی بھی اقتدا کر لو گے ہدایت کو پالو گے، ہر ایک جنت کے راستے پر چلنے والا ہے، تم بھی جنت کے راستے پر ہی آ جانا۔ اس لیے اس چیز کو بھی واضح فرما دیا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اس کے اندر۔ باقی اس کے اندر ایک یہ بات کہ صحابہ کرام کی یہ پوری جماعت فرمائے انہوں نے جو دین کے لیے ان کی قربانی ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ہر ایک صحابی کی جو ہے نا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ والہانہ محبت ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، ہر ایک کے اندر یہ جذبہ اور محبت تھا کہ میرا جان مال، میرا گھر بار سب کچھ اللہ کے رسول پر لٹ جائے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، یہ بہت ہی سستی چیز ہوگی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر میں اپنی ساری چیزوں کو قربان کروں۔ اس لیے یہ محبت اور عقیدت کے اندر یہ الفاظ صحابہ کرام کی زبان مبارک سے مختلف صحابہ سے سننے میں آئے فدا کا ابی و امی، اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، صحیح نا، یہ صرف الفاظ نہیں تھے، میرے اور آپ کے الفاظ ہو سکتے ہیں، لیکن صحابہ کے صرف یہ الفاظ نہیں تھے بلکہ یہ ان کا عملی طریقہ تھا، اور انہوں نے کر کے دکھایا، اپنا جان مال گھر بار سب کچھ لٹا کر دکھایا۔ اس کے اندر ایک واقعہ مختصراً اشارتاً عرض کر دوں کہ ایک صحابیہ جن کے 4 بیٹے وہ جہاد میں شریک ہو رہے ہیں، اور اس موقع پر چاروں کو ترغیب دے رہی ہے لڑنے کے لیے، اور اس کے بعد جب چاروں کی شہادت کی خبر مل گئی اور یہ بھی دیکھ لیا کہ چاروں نے زخم سینے پر کھائے ہیں تو خوشی کا اظہار کیا اور یہ دعا کی کہ آج دنیا میں جدا ہو گئے کل جنت میں ساتھ ہوں گے۔ اس لیے یہ ان کے الفاظ نہیں تھے، یہ ان کی حقیقت عملی زندگی بھی یہی تھی کہ انہوں نے سب کچھ اللہ کے رسول پر قربان کر کے دکھایا۔ بہرحال اس کے اندر یہ عمومی طور پر صحابہ کے اندر ہر ایک کے اندر قربانی کا جذبہ، ہر ایک کے اندر یہ محبت انتہائی درجے کی اپنی جگہ، لیکن یہ بھی اللہ کی طرف سے جیسے انبیاء کے اندر بعض کو بعض پر فضیلتیں ملی ہیں، صحابہ کرام کے اندر بھی بعض کو بعض پر فضیلت ملی ہے، اور بعض صحابہ کی کچھ خاص امتیازی شان ہیں، اور یہ عمومی طور پر ہر ایک نئے اور پرانے ہر ایک صحابی اس کو دیکھتے رہے، اس کے اندر جو صحابہ کرام کی امتیازی شان تھی، اور اس لیے کسی کے دل میں کسی بھی دوسرے کے لیے کبھی کوئی برائی پیدا نہیں ہوئی، کبھی اس کے اندر اس کا جذبہ پیدا نہیں ہوا کہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہے، میرے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہے، میرے لیے یہ چیز کیوں نہیں ہوئی، بلکہ کہیں نہ کہیں ہر ایک صحابی اس بات کو سمجھتا تھا
کہ یہ جو امتیازی شان اس کو ملی ہے، جو حضرت ابو بکر کو ملی، جو حضرت عمر کو ملی، جو حضرت عثمان کو ملی، جو حضرت علی کو ملی، جو حضرت عبد الرحمن بن عوف کو ملی، اور دیگر اصحاب میں سے کئی ایسے صحابہ حضرت حذیفہ کو ملی، اور دیگر اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو جو امتیازی شان ملی ہے، یہ چیز وہ ہر ایک سمجھتا تھا اس کے اندر کہ یہ اسی کے ساتھ خاص ہے، اس میں میرا اس کے ساتھ کوئی مقابلہ بھی نہیں، اس لیے کبھی آپس میں ایک دوسرے کے لیے اس کے لیے مقابلہ بھی نہیں کیا، بلکہ وہ ان کی اس حیثیت کو سمجھتے تھے، اور یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہی یہ صحابہ کرام کو ملی۔ اس لیے اس چیز کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے دل میں ہر ایک کی محبت ہونا چاہیے، ہمارے دل میں ہر ایک صحابی کے لیے عقیدت ہونی چاہیے، یہ چیز بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک اور تمہیدی بات اس کے اندر یہ عرض کر دوں، صحابہ کرام کی اجتماعی زندگی ایسی، دیکھیں مکہ چھوٹا سا، صحیح نا، اس کے بعد جب ہجرت ہو گئی تو مدینہ بھی کوئی بہت بڑا شہر نہیں تھا، صحیح نا، ایک چھوٹی سی آبادی میں رہنے والے لوگ، ہم سیکٹر 11 بیم میں رہتے ہیں، 200 یا 400 جتنے بھی گھر ہیں اس کے اطراف میں، ہم نہیں جانتے کہ ہر گلی میں کون کون رہتا، بس اوقات ہم اتنا بھی نہیں جانتے کہ ہماری گلی میں کون کون رہتا۔ وہاں کی زندگی ایسی تھی کہ ہر ایک دوسرے کو جانتا تھا، ان کے خاندانی مراسم تھے، تعلقات تھی، رشتہ داریاں تھیں، دور کی قریب کی جیسی بھی ہو، اس کے اندر لین دین ہے، معاملات ہے، یہ چیزیں ایسی سادہ سی زندگی، کوئی بڑے محلات نہیں، کوئی بڑے گھر نہیں، ایک ہی بازار ہے، وہیں سے خریدنا، وہیں جانا آنا، ایسی مسجد کے لیے، عبادت کے لیے مسجد نبوی، وہیں جمع ہونا، اس لیے ان کی آپس کی یہ چیزیں موجود تھیں۔ اب اس کے اندر جیسے ان کے تعلقات ہیں وہ اپنی جگہ، اب اس کے اندر اگر صحابہ کرام کے آپس میں کسی معاملے میں اختلافات ہوئے، کسی معاملے کے اندر مباحثے ہوئے، بحث ہوئی ہے، کسی چیز پر کوئی اختلافی کوئی لڑائی سی صورت سامنے آ گئی ہے، تو دیکھیں یہ چیز بھی ذہن میں بٹھا لیں، یہ ان کی ذات تک اور ان کی حد تک، مجھے ویسے ان چیزوں کو بیان کرنے کی ضرورت بھی نہیں، اور اگر کسی درجے میں بیان کرنا بھی پڑے کہ ہاں یہ بات احادیث میں موجود ہے، حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، سیرت کے اندر چیزیں ملتی ہیں تو بیان کر دی جائے، لیکن اس بیان کرنے کے اندر بیان کرنے والا بھی اور سننے والا اس بات کو ضرور، اس بات کی اہمیت کو سمجھے کہ ان کی کسی طرح کی حقارت ہمارے دل میں نہیں آنی چاہیے، صحیح ہے، ہم ان کو آپس میں مد مقابل کھڑا نہ کریں، صحابہ کرام کو آپس کے اندر، کہ یہ آپس کے اختلافات کی وجہ سے آج 1450 سال کے بعد ہم صحابہ کو آپس کے اندر مقابلے کے اندر کھڑا کریں، وہ اپنی زندگی گزار کے چلے گئے، اب جو چیزیں ہوں گی اس کا فیصلہ اللہ رب العزت کرے گا۔ ہاں البتہ جیسے میں نے ابتداً یہ بات عرض کر دی، ان کا ایمان یہ معیار ہے ہر ایک صحابی کے اعتبار سے، اور ہر ایک صحابی کے لیے فرمایا کہ وہ ہدایت پر ہے، وہ جنت کے راستے پر ہے، اس لیے ان چیزوں سے متعلق یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بسا اوقات لوگ ان حالات و واقعات کو جو صحابہ کرام کی آپس کی زندگی کے اندر پیش آئے، اس کو اس انداز میں بیان کرنے لگتے ہیں کہ ان کی تحقیر معلوم ہونے لگتی ہے، اس لیے اس بات کا اہتمام رہے کہ جیسے میں نے ابتدا میں عرض کر دیا، صحابہ یہ دین کا معیار ہے، صحابہ کو نکال دیں گے پھر قرآن کی حجیت، اس کی صحت، آپ اس کے اوپر آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں بچے گی، اور جو حضور کی سیرت طیبہ احادیث مبارکہ ہے، اس کی صحت، اس کی حجیت، آپ کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں بچے گی، اس لیے صحابہ کی زندگی، اس کو سمجھنا، ان کی عظمت و محبت کا ہمارے دلوں میں ہونا یہ انتہائی ضروری ہے۔ باقی میں نے جیسے یہ بات عرض کر دی، سیرت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ پر کچھ باتیں بس عرض کروں گا۔ اس کے اندر یہ بات بھی میں نے ابتداً عرض کر دی کہ تاریخ کو خالی بیان کرنا مقصود نہیں، بلکہ فلسفہ تاریخ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 6 نبوی میں یہ مسلم، یعنی نبوت کے 6ٹھے سال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے۔ اب دیکھیں وہاں سے محنت کی، بعضوں نے کہا یہ 40ویں یا 42ویں نمبر پر ایمان لے کر آئے، بعضوں نے اس سے زیادہ تعداد بھی ذکر کیے کہ اس سے پہلے اتنے لوگ مسلمان ہو چکے تھے، اس سے پہلے اتنے صحابہ موجود تھے اس وقت کے اندر، لیکن فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے محنت کی اور فرمایا اس جگہ سے وہ دوسرے نمبر کے مقام تک پہنچ گئے، اور اس وقت میں ان سے پہلے ایمان لانے والے وہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حیثیت و مقام کو سمجھتے تھے،
اور خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے آخری وقت میں جگہ دے دی، وہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس مقام کو سمجھتی تھی، اس لیے خود اپنی وہ جگہ حضرت عمر کے حوالے کر آخر میں اس کو عرض کروں۔ بہرحال اس وقت میں ایمان لے کر آئے عمر کے لیے بھی، کہ عمر اس وقت کتنی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ بہرحال اس میں بھی اختلاف ہے، کیونکہ یہ تاریخی چیزیں ہیں، اس وقت ہر چیز جو ہے وہ لکھی نہیں جاتی تھی، نوٹ نہیں کی جاتی تھی، بلکہ اس وقت جو بڑے واقعات پیش آتے تھے، کوئی ایسی بیماری آ گئی، کوئی ایسی لڑائی اور جنگ ہو گئی، کوئی ایسی جو ہے نا وہ کوئی ایسا فتنہ تھا، کوئی مثال کے طور پہ جو ہے نا قحط سالی آ گئی، ایسی چیزوں سے لوگ یاد رکھتے تھے کہ بھئی اس کے اتنے سال کے بعد یہ پیدا ہوا، اس کے اتنے سال کے بعد یہ مر گیا، انتقال ہو گیا، یوں لوگ تاریخوں کو یاد رکھتے تھے۔ بہرحال ایمان لانے کا واقعہ دو چیزیں اس کے اندر بیان کی جاتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی حیثیت بھی سمجھ لیں، جو بیرونی معاملات تھے یہاں کے قبائل کے، اس کے اندر جب لڑائی، کوئی اختلاف، کوئی ایسے حالات پیش آتے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے درمیان فیصلہ کیا کرتے۔ عام شخصیت نہیں تھی اس وقت بھی اسلام سے پہلے۔ جرت و بہادری، جو کتابوں کے اندر یہ چیز بھی بیان کی، دعا موجود ہے، آپ علیہ السلام نے مانگی کہ اللہ اسلام کو عزت ملے، یا تو ابو جہل کے ذریعے یا پھر جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ذریعے۔ تو یہ بات بالکل واضح تھی کہ جرت، بہادری، یہ چیزیں ان کے اندر بہت زیادہ نمایاں تھیں، اس لیے اس ایمان لانے کے بعد فوراً مکے میں اعلان بھی کر دیا، اور ہجرت کے موقع پر بھی علل اعلان گئے، آئے مسجد نبوی میں، آ کے مسجد حرام میں نماز ادا کی، اور اہل مکہ کو مخاطب کیا، مشرکین مکہ کو، کہ میں ہجرت کر رہا ہوں، اگر کسی کی ہمت ہے مجھے روک سکتا ہے تو آ کے روک لے۔ لیکن کسی بھی مشرکین مکہ میں سے انفرادی یا اجتماعی طور پر کسی کی ہمت نہیں ہوئی روک لے۔ بہرحال یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے اسلام واقعہ، یہ ایک رات آپ علیہ السلام کو دیکھا جاتے ہوئے مسجد حرام کی طرف، تو پیچھے ہو لیے، اور نیت یہی تھی کہ معاملہ ختم کروں، نعوذ باللہ قتل کروں، اور یہ جو مکے کے اندر یہ سارا جو معاملہ پھیلا ہوا ہے، لوگ آپس میں ایک دوسرے کے مخالف ہو گئے، ختم۔ خیر تاخیر ہو گئی، آپ علیہ السلام مسجد میں پہلے پہنچ گئے، نماز شروع کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سننے لگے، آپ علیہ السلام سورہ حاقہ پڑھ رہے ہیں، الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، یہ چل رہی ہے ترتیب، پیچھے سنتے سنتے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا، کیا زبردست شاعر ہے، فرمایا اس کے اندر وما ہوا بقول شاعر علی لما تؤمنون، یہ آیت خود اس سورہ مبارکہ کے اندر آ گئی، تو دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ جیسے پہلے چیز پیدا ہوئی تھی کیسا شاعر ہے، تو پھر دل میں یہ خیال پیدا ہوا کیا زبردست جادوگر ہے، کاہن ہے، میرے دل میں ان کے شاعر ہونے کا خیال پیدا ہوا، اور یہی چیز انہوں نے پڑھ کے سنا دی۔ تو فرمایا وما ہوا بقول کاہن، فرمایا کاہن بھی نہیں ہے، کوئی جادوگر بھی نہیں ہے۔ تو فرمایا قرآن کریم دل پر اثر کر چکا۔ ایمان کا واقعہ مختصراً، یہ بہن کے گھر گئے، جا رہے تھے حضور کے پاس، رستے میں روکا اور کہا گھر کی خبر لے لو، آئے اپنے بہن کے گھر، اپنے بہنوں ہی کو مارا، بہن کو مارا۔ اس وقت سورہ طٰہٰ نازل ہوئی تھی، اس کی ابتدائی آیتیں وہ وہاں پر لکھی ہوئی رکھی ہوئی تھی، جو پڑھ رہے تھے وہ اس پر نظر پڑی، پڑھنے کے لیے مانگی، بہن نے کہا غسل کرو، غسل کروایا، پھر وہ آیتیں پڑھی، اور اس وقت دل کی دنیا بدلی، اور آپ علیہ السلام کی مجلس میں حاضر ہوئے اور ایمان لے۔ بہرحال یہ آپ علیہ السلام کی دعا تھی۔ قرآن کریم میں کئی ایسے مقامات ہیں جہاں حضرت عمر کی رائے پہلے آئی اور قرآن کریم کی آیتیں بعد میں نازل ہوئی۔ وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، فرمایا اللہ کے رسول مقام ابراہیم پر نماز ہونی چاہیے، تو فرمایا یہ ان کی رائے ہوئی، اور اس کے بعد قرآن کریم کی آیتیں بھی نازل ہو گئی کہ فرمایا کہ جو طواف کرے گا اس کے بعد یہ 2 رکعتیں پڑھنا، اس کے بعد واجب ہے کہ یہاں 2 رکعتیں پڑھی جائیں۔ آپ نے فرمایا آپ کے گھر اللہ کے رسول بہت سے لوگ آتے جاتے ہیں، اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، گھر والوں کو پردے کا کہیں، اس کے بعد ہی قرآن کریم کی آیتیں اتریں۔ غزوہ بدر کے اندر جو قیدی قید ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی قتل کیا جائے، ان کو چھوڑا نہ جائے، معافی نہیں ہونی چاہیے ان کے لیے۔ مشورے سے بہرحال طے ہو گیا کہ قیدیوں کو فدیہ لے کے چھوڑا جائے۔ بہرحال اس کے بعد قرآن کریم کی آیتیں اتری اور تنبیہ ہوئی
کہ اللہ رب العزت بھی یہی چاہتے تھے جو عمر چاہتے تھے کہ ان کو قتل ہی کیا جاتا۔ اور بھی کچھ مقامات ہیں اس کے اندر، اور فرمایا بعض کے اندر تو یہ چیز بیان کی گئی ہے کہ تقریباً 1600 روایتیں ہیں، اور بعضوں نے کہا 539 روایتیں احادیث کی کتابوں میں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، 172 کے قریب، اندازاً میں یہ تعداد آگے پیچھے بھی ہو سکتی ہے، وہ روایتیں جو متفق علیہ ہیں بخاری اور مسلم۔ ایک اور حضرت عمر کی شان یہ ہے کہ اکابر صحابہ، اجلہ صحابہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت لی، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں، جنہوں نے روایت حضرت عمر سے بھی لی ہے کہ وہ بات حضرت عمر کے علاوہ اور کسی کے علم میں نہیں تھے، اس لیے یہ ان کی حیثیت علمی طور پر سامنے۔ زندگی زاہدانہ گزاری، انتہائی زاہدانہ پہلے بھی تھی، خلافت کے بعد مال کی فراوانی، 22 لاکھ 22.5 لاکھ مربع میل پر حکومت ہے، لیکن لباس سادہ ہی رکھا، اور صحابہ نے کہا عمومی طور پر مشورہ کر کے ان کی بیٹی اور ایسی ازواج مطہرات میں سے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا آپ بات کریں کہ لباس اچھا ہو جائے، گھر تھوڑا سا اچھا ہو جائے، کھانا پینا اچھا ہو، مہمان آئے۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کہ بتاؤ بیٹی یہ تمہیں کس نے کہا؟ تو کہا کہ یہ نہیں بتاؤں گی۔ فرمایا اگر تم بتاتی تو پھر میں ان کی خبر لیتا۔ کہا مجھے کیا کہتی ہو؟ حضور تمہارے گھر کے اندر زندگی گزار کے گئے مدینے کے اندر، کیا تمہیں نہیں لگتا کہ میری زندگی حضور کے مشابہ ہے اور میں ویسی زندگی گزارنے کی کوشش کر رہا ہوں؟ یہ میرے لیے بیان کرنا آسان ہے، سننا آسان، کرنا ہم لوگوں کے لیے بہت مشکل ہے۔ اس کے لیے یہ بہرحال تسلسل چلا آپ علیہ السلام سے لے کر حضرت عمر تک، اس کے بعد ترتیب بدلتی رہی، اگرچہ سب کی زندگی زاہدانہ ہے۔ اور بھی کئی ایسے صحابہ ہیں جیسے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی دیکھیں، وہ بھی زندگی ان کی انتہائی زاہدانہ ہے۔ تقویٰ اتنا زیادہ کہ مشک آ گیا، خوشبو تولی جا رہی ہے اور تقسیم کی جا رہی ہے۔ صحابہ کرام میں اہلیہ نے کہا کہ میں تول دوں، فرمایا نہیں، تم تولو گی تو تمہارے ہاتھ میں جو خوشبو لگے گی وہ میرے پاس زائد آ جائے گی، مجھے اتنا زائد لینے کی بھی ضرورت نہیں، اور اس پر بھی شاید میری پکڑ ہو سکتی۔ یوں ایسی زاہدانہ اور ایسی تقوی والی زندگی گزاری۔ عبادت کا حال دیکھ لیں تو اس کے اندر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا حال کیسا ہے کہ کیسی عبادت کے اندر زندگی گزر رہی ہے، اور کیسی جو ہے نا عبادت ہے، روزہ ہے، نماز ہے، باقی کے معاملات ہیں، یہ ساری چیزیں۔ مساوات دیکھ لیں، بیت المقدس جب فتح ہوا ہے اور اپنے خادم کے ساتھ بیت المقدس میں حاضر ہو رہے ہیں، اس وقت باری خادم کے سوار ہونے کی تھی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدل چلنے کی تھی۔ خادم نے کہا امیر المومنین آپ سواری پر آ جائیں، اور اب اس وقت شہر میں داخل ہوں گے، وہاں کے عمراء، ان کے علماء، عیسائیوں کے سب دیکھیں گے آپ کو، اس لیے آپ سواری پر آ جائیں، میں پیدل چل لیتا ہوں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ نہیں، جیسی جس کی باری ہے ویسے ہی وہ رہے، اور اس وقت خادم سواری پر سوار ہے اور ان کی سواری کی لگام ان کے ہاتھ میں، اور دیکھا تو پوچھا تمہارا امیر یہ سواری پر ہے؟ تو صحابہ نے کہا نہیں، ہمارا امیر تو یہ پیدل چل رہا ہے۔ کہا بس اسی کے انتظار میں تھے، ہمیں اور کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں، یہ لو بیت المقدس کی چابی، یہ آج ہم خود تمہارے حوالے کرتے ہیں، یہ ہمارے کو ویسے پیشن گوئی تھی اور اسی لیے ہم یہ آج تمہارے حوالے کر دیتے ہیں، فلسطین اور یہ بیت المقدس یہ مسلمانوں کے حوالے۔ رعایا کی خبر گیری کیسی، یہ واقعات آپ پڑھتے رہتے ہیں۔ بچوں کا رونا دیکھا، آئے اور وہاں سے کھانے پینے کا سامان جمع کیا، وہاں گھر پہ پہنچے، اس گھر کے باہر اور چولہا جلایا اور کھانا پکایا اور بچوں کو جگوایا کہ جگاؤ بچوں کو، اور پھر خود اپنے ہاتھوں سے ان کو کھلایا، اور پھر جب بچے کھیلنے لگے خوش ہوئے تو پھر دیکھ کر دل کو اطمینان ہوا۔ خادم پاس ہی کھڑا ہوا اور جو سامان لے کر نکلے تھے بیت المال سے، تو کہا خادم نے یہ میں اٹھا لیتا ہوں کندھے پر، تو فرمایا کہ نہیں، قیامت میں میرا بوجھ تم نہیں اٹھاؤ گے۔ یہ چیزیں رہی حضرت عمر کی، اور فرمایا جب باہر سے لوگ ملنے کے لیے آئے، پوچھا کہاں ہے تمہارا امیر؟ تو کہا یہ درخت کے نیچے اینٹ سر کے نیچے رکھ کے لیٹے ہوئے، یہی ہمارے امیر المومنین۔ یہ ایسا نظام عدل قائم کر دیا کہ مصر کے گورنر کے بیٹے نے ایک لڑکے کو مارا، غریب آدمی تھا، تو مصر کے گورنر کو کہا یہاں مدینے حاضر ہو، فوراً تمہاری شکایت آئی، اپنے بیٹے کو بھی لے کر آؤ، اور کوڑا اس غریب لڑکے کے ہاتھ میں دیا، کہا اس گورنر کے بیٹے سے بدلہ تم میرے سامنے یہاں پر لو۔ یہ ایسا عدل و انصاف، یہ سب حضور کی تربیت کی، اور پورا نظام اجتماعی طور پر نہ صرف بنایا بلکہ چلا کے دکھا دیا۔
یہ حضور کی بہرحال خبر کی پیشن گوئی تھی، اور ان کے زمانے میں کسی فتنے کو سر اٹھانے کی ہمت نہ ہو۔ شہادت مختصراً عرض کر دوں، نماز، یہ جو عبادت کی بات میں نے عرض کی، فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، اس وقت میں ابو لولو فیروز اس نے حملہ کیا، 6 وار کیے، 6 وار، اور جسم چھلنی کر دیا۔ جو خنجر تھا وہ 2 دھاری تھا اس کے اندر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرے ہیں تو فرمایا جو اجتماعی عبادت ہے اس میں بھی دیکھو مسلمانوں کی خلل نہیں آنا چاہیے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو آگے کیا، وہ آگے بڑھے اور فجر کی نماز مختصر صورتوں کے ساتھ مکمل کی، اور جب اس کو پکڑنے کی کوشش کی تو اس نے دیگر لوگوں پر بھی حملہ کیا، اور بھی کئی لوگ زخمی ہوئے، جس میں 6 اور مزید لوگ بھی شہید ہوئے صرف اس موقع پر حضرت عمر نے۔ اور پیٹ کٹ گیا تھا، آنتیں کٹی ہوئی تھی، دودھ پلایا جاتا تو باہر آ جاتا۔ حضرت عمر رضی اس وقت بھی جب نماز کا وقت ہوتا تو جگایا جاتا، اٹھایا جاتا، اور اس وقت بھی جب کہا جاتا ان سے تو فرمایا کہ ہاں جس کی نماز نہیں اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں، اور اس وقت بھی اٹھ کر نماز جس حالت میں بھی ہوتے ادا فرمایا۔ اور آخر میں فرمایا اپنے بیٹے سے کہ فرمایا جاؤ اور جا کر اماں عائشہ سے پوچھو کہ حضور کے برابر میں اب جو جگہ رہ گئی وہ جگہ میں لینا چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا ٹھیک ہے، اجازت ہے، میں وہ جگہ حضرت عمر کو دیتی ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اللہ کے رسول سے کئی دفعہ سنا، میں ابو بکر اور عمر، میں ابو بکر اور عمر، میں ابو بکر اور عمر۔ فرمایا ہر جگہ اکثر آپ یہ الفاظ کہا کرتے تھے، اس لیے میں اپنے آپ پر ترجیح دیتی ہوں، اور فرمایا کہ حضرت عمر کو یہاں یہیں پر ہی دفن کر دیے جائے۔ اور آخری وقت فرمایا جب دنیا سے رخصت ہونے کا ہے تو فرما رہے ہیں ویل لک یا عمر، اے عمر تیرے لیے بڑی ہلاکت ہو اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا۔ ایسی زندگی گزارنے کے بعد بھی یہ عاجزی انکساری ہے، یہ باتیں صرف بیان کرنے کی نہیں بلکہ عمل کرنے کی ہے۔ یہ اپنی ان چیزوں کو بیان، یہ بتانا میں نے تو اشارتاً چیزیں بیان کری، اس کو پڑھیں، اس کو سنیں، اچھا جانتے بہت ہیں لوگ، بولتے بھی بہت ہیں، لیکن اس پر عمل کرنا یہ یقیناً میرے کو بھی ضرورت ہے، آپ کو بھی ضرورت ہے۔ دوسرا ان لوگوں کی زندگیوں کو اتنا بیان کریں، اپنے بچوں کو بھی اتنا سنائیں کہ ہمیں لگے کہ ہمارے زندگی کے ہیرو یہ لوگ ہیں، ہمیں زندگی ان کی جیسے بنانی ہے اور ان کی جیسی گزارنی ہے، جو دنیا میں بھی کامیاب زندگی گزار کے گئے بغیر مال کے، بغیر چیزوں کے، اور اس کے بعد آخرت میں بھی یہ لوگ ہمیشہ کے لیے